ناظرین، میں ہوں احسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز۔ آج کا پروگرام ایک سادہ سے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کا وہ کون سا ضلع ہے جس کو کوانٹم کمپیوٹنگ لیب، نینو ٹیکنالوجی لیبز، 14 سپورٹس اسٹیڈیم اور انٹرنیشنل پیس ڈائیلاگ کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملے؟ تو یہ کون سا ضلع ہوگا؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد؟ چلے ذرا تھوڑے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ گوجرانوالا، ملتان، پنڈی، فیصل آباد، حیدرآباد، سکھر، کلات، گوادر، کون سا ڈسٹرکٹ ہوگا؟ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک خوش نصیب ضلع ہے جس کا نام ہے نارووال۔ یہ نارووال ایک ضلع نہیں ہے بلکہ منٹ مرر میں چھپنے والے ایک آرٹیکل کے مطابق یہ ایک ریپبلک نارووال بن چکا ہے، جمہوریہ نارووال، یعنی کہ ایک ملک کے اندر ملک۔ ڈسٹرکٹ میں کیا خاص بات ہے کہ اس کو اتنے سارے پروجیکٹس نوازے گئے ہیں اس وقت، اس صورتحال میں جب ساؤتھ پنجاب میں سریکی ایریاز میں لوگوں کا سطح غربت سے بہت نیچے آنا اور انفراسٹرکچر کا بہت ہی بد حال ہونا، مظفر گڑھ سے علی پور کی روڈ جسے قاتل روڈ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے، اس کا نہ بننا، بلوچستان کے اضلاع علاقے جہاں پہ ابھی صاف پینے کا پانی نہیں ہے اور ضروریات زندگی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی اتنا سارا کچھ پسماندگی کے باوجود ایک ضلع ہے جس کو اتنے سارے پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس ڈسپیرٹی پہ بات کریں گے اس پروگرام میں، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ تو ناظرین، یہ جو پاکستان کا جو خوش قسمت ریاست ہے، ریاست کے اندر ریاست نارووال، پاکستان میں 169 اضلاع ہیں، 169۔ کچھ اور بھی بن جائیں گے کیونکہ کچھ پولیٹیکل وجوہات کی بنیاد پر بھی اضلاع بنائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے بیشتر اس انتظار میں ہیں کہ وہاں پہ سڑکوں کا، بجلی کا اور صاف پانی، ڈاکٹرز، ادویات، ان کا بندوبست کیا جائے۔ بلوچستان کا ایک منصوبہ کچھی نہر، کچھی کینال، یہ منصوبہ شروع ہوا تھا 2002 میں اور آج 2026 ہے، لیکن یہ منصوبہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے۔ کروڑوں لوگوں کی زمینیں، کروڑوں ایکڑز ابھی تک پیاسے ہیں۔ گوادر، جسے پاکستان کا چائنا پاکستان کو اکنامک کوریڈور کا وہ کہتے ہیں کراؤن، وہاں کے لوگ ابھی تک ٹینکروں کا پانی پیتے ہیں، پائپ کبھی آئے نہیں۔ سابق فاٹا، جہاں پہ کئی ڈیکیڈ سے ایک آپریشن چل رہا ہے وار آن ٹیرر کا، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، وہاں پہ آج نہ سکول ہے، نہ ہسپتال ہے، روزگار نہیں ہے۔ اب ادھر چھوڑیں، کچھ نزدیک آتے ہیں، راولپنڈی کے 6 ڈسٹرکٹس ہیں، جو پاکستان کی فوج کو سب سے زیادہ سپاہی دیتے ہیں، ان سب کے پاس مل کے صرف ایک میڈیکل کالج ہے۔ گلگت بلتستان، جو ایک پورا ریجن ہے، برف پوش پہاڑ ہیں، خوبصورت سرزمین، لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ، وہ آج تک قومی ہمارے جو نیشنل گریڈ ہے، الیکٹرک گریڈ، اس سے نہیں جڑا۔ سب کچھ مل رہا ہے کہ اس کو نارووال کو، ہم تو لاہور کی باتیں کر کر کے اس کو لاہور کو دنیا میں بدنام کر دیا، اصل کام تو نارووال میں ہو رہا ہے۔ نارووال پنجاب کا ایک چھوٹا سا ضلع ہے، آبادی اس کی 17 لاکھ ہے، گندم اگاتا ہے اور گنا، شوگر کین ہوتی ہے، لیکن اس پہ نہ کوئی پورٹ ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ سرحد ہے۔ سرحد ایک انڈیا کے ساتھ ملتی ہے۔ اب اس کی ایک ہی چیز ہے جو اس کو ترقی کی راہ پہ لیا جا رہی ہے، پروجیکٹس پہ لیا جا رہی ہے، وہ ہے یہاں کے ہمارے پاکستان کے جو منسٹر ہیں فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو پچھلے 30 سال سے پبلک ڈیولپمنٹ فنڈز کرنے والی کمیٹیوں کے صدارت بھی کرتے ہیں، احسن اقبال صاحب، وہ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے کی، اس ضلع کی سیاست پر کافی عرصے سے ترجمان ہیں۔ دانیال عزیز کو آؤٹ کرا دیا، جنہوں نے ان کے سامنے تھوڑا کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ اب آ جاتے ہیں کچھ پروجیکٹس کی طرف۔
ایک ہے جی نیشنل سپورٹس سٹی، یہ 2009 میں اس پروجیکٹ کو اپروو کیا. اس وقت جو پہلا اس کو جو سیڈ منی تھی یا جس کے جو اسٹیمیٹ تھا وہ تھا 73 کروڑ روپیہ. اب 6 ارب اس پہ خرچ ہو چکے ہیں. 2026 ہے، 45 ایکڑز کے اوپر. اس پہ جناب 14 اسٹیڈیمز بنائے گئے ہیں، جو کرکٹ گراؤنڈ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ٹرف ہے، اور یہ جتنی سہولتیں ہیں وہ کراچی کے 2 کروڑ عوام ہیں ان کے پاس نہیں ہے. لاہور نارووال کے 17 لاکھ لوگوں کے پاس 14 اسٹیڈیم ہیں. پھر بن گیا جی نارووال میڈیکل کالج، 4 ارب 45 کروڑ روپے میں بنا ہے ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ. راولپنڈی ڈویژن میں ابھی تک یہ سہولت آنی ہے. یو ای ٹی کا نارووال کیمپس بن گیا 2 ارب 96 کروڑ روپے سے. اس کیمپس پر انوویشن سینٹر بنا ہے، اور انوویشن پارک کے لیے مزید 2 ارب 97 کروڑ ڈیمانڈ کیے گئے ہیں. 200 ایکڑ کیمپس میں 5000 سیٹس ہیں، اور وہاں پہ داخلے کی کیا ریشیو ابھی تک صرف 700 یا 800 لوگ ایڈمیشن لیے ہیں. باقی ساری نشستیں جو ہیں نا وہ IIT کے طلباء کے لیے محفوظ ہیں. جب پاکستان اور بھارت میں معاہدہ ہوگا تب لوگ آئیں گے. اسی طرح نارووال میں ایک اور پروجیکٹ ہے، وہ ہے نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ. اپریل 2026 میں اس کا افتتاح ہوا. 3 ارب 30 کروڑ روپے اس کا اسٹیمیٹ ہے. نارووال میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، گوادر میں پانی نہیں ہے. پھر ایک ہے جی نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر، اس کا اسٹیمیٹ ہے 2 ارب 77 کروڑ. یونیورسٹی آف نارووال بنی ہے 3 ارب 30 کروڑ. اس کے 2 فیز میں اس کا بننا ہے. نارووال کی سڑکوں کی بات کریں تو نارووال شکر روڈ، شکر گڑھ روڈ، اس کا اسٹیمیٹ ہے 1.5 ارب روپیہ. مرید کے روڈ کی ڈیول کارپیٹنگ 50 کروڑ. سرکولر روڈ 1 ارب روپے. ضلعی سڑک بحالی پیکج 28 ارب میں اس کا بھی حصہ شامل ہے. ابھی آ جاتے ہیں جی ہم نارووال چلڈرن لرننگ پارک میں. 10 کروڑ اس کے رکھے گئے ہیں، اور ایک جو ہے نارووال پیس ڈائلاگ. یعنی کہ وزیر صاحب جو ہیں وہ صرف نارووال کی سڑکوں کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ نارووال کے عالمی امن ڈائلاگ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. نارووال میں ایک جی پیس ڈائلاگ ہوتا ہے، جہاں دنیا بھر کے سفارتکار، اسکالرز اور عالمی رہنما خطے میں امن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. وزیر صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایک ضلع کی ترقی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم اسی رفتار سے ترقی کریں، اربوں روپے فی ضلع، اور ایک ڈیکڈ میں ایک ضلع ڈیولپ ہو، تو 169 اضلاع کی ترقی پر خرچہ ہوگا 11 کھرب روپے، جو کہ پاکستان کے جو پورے بیرونی قرضے ہیں، فارن ڈیٹ ہے، اس کے برابر ہے. اور اس حساب سے بلوچستان کے ایک ڈسٹرکٹ کی باری اب ہے 2026. بلوچستان کی باری آئے گی 3700 میں، سن 3700 میں. سابق فاٹا جہاں پہ اس وقت ٹیررزم کی آگ جل رہی ہے وہ انتظار کر سکتا ہے. گوادر جو پیاس ہے وہ انتظار کر سکتا ہے. گلگت بلتستان جو ایک دنیا سے کٹے ہوئے خطے ہیں وہ انتظار کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی صرف نارووال کی باری چل رہی ہے. اب ایک اور بات جو ڈاکٹر فروخ سلیم جیسے ماہرین اقتصادیات نے بھی نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کی پیٹرولیم لیوی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ مہنگے LNG اور کول پاور پلانٹ کے معاہدے ہیں. ان کی وجہ سے ہونے والا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ معاہدے کس نے منظور کیے؟ انہی وزیر صاحب نے منظور کیے تھے، جو نارووال کے تمام منصوبوں کی منظوری دیتے ہیں. ہر عام پاکستانی اپنے بجلی کے بل اور پیٹرول کی قیمت میں اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. تو ناظرین، ایڈم سمتھ نے ایک لکھا تھا کہ بازار کا جو پوشیدہ ہاتھ
ذاتی مفادات کو اجتماعی بھلائی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پاکستان میں جو ہم نے دیکھا وہ کوئی پوشیدہ ہاتھ نہیں تھا، وہ ایک نمایاں ہاتھ تھا، اور وہ نمایاں ہاتھ اب اگر آپ نارووال چلے جائیں تو وہاں پہ نظر آ جاتا ہے۔ نارووال کے لوگ وزیر صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، لیکن یہی لوگ مظفر گڑھ کے بھی پوچھتے ہیں، لیا کے پوچھتے ہیں، راجن پور کے پوچھتے ہیں، اور پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے، لاہور ہے کوئی بکھر، راجن پور لیا نہیں ہے۔ جب ہم خود ہی اتنی بڑی ڈسپیرٹیز کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر وزیر صاحب کا کیا وہ ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو میں ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔